احباب وقار بلا تاخیر ایک ایسی آواز آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جو لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کر رہی ہے. گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، ننھے منھے بچے جب نعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جن کو کاپی کرتے ہوئے یہ بچے نعت پڑھ رہے ہیں، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خاص کرم ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ، کہ ان کا تعارف، ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ جہاں جہاں نعت پڑھی جاتی ہے، بلکہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں نعت نہیں پڑھی جاتی، وہیں وہیں یہ آواز گونج رہی ہے. اور یہ سب میرے آقا کریم مدنی تاجدار کے نالین پاک کا تصدق ہے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت نعت دے رہا ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ، انتہائی خوبصورت آواز کے حامل، سوز و گداز کے پیکر، سفیر عشق رسول جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں. آپ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ نعرے کا جواب اس بات کی غمازی کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بھائی سلیم رضا کی ایک بات کی تھوڑی وضاحت کروں، تھوڑی سی آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ان ممالک میں بھی جہاں نعت نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی میری آواز گونجتی ہے. تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا ہے ہی نہیں جہاں حضور کی نعت نہیں پڑھی جاتی. چلو نعت خوانی ہے کیا اور نعت خوانی کب شروع ہوئی، تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ایک شعر ہے امام اہل سنت کا، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. قرن کہتے ہیں زمانے کو، قرنوں جمع ہے. ہر دور میں نبی آتے رہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے، پھر یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا. تو یہ کیا تھا؟ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ٹرانسفر، رسولوں کی ٹرانسفر ہوتی رہی. پہلے یہ آئے، پھر بھی دوسرے آئے، پھر بعد میں یہ آئے، پھر یہ آئے، پھر یہ آئے، یہ بدلی ہوتی رہی. جو بھی نبی آیا علیہ السلام وہ کس کی بشارت دیتا گا؟ ہر نبی نے بشارت دی، نبی آخر زمان کی. یہ حضور کی نعت. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ہر دور میں حضور کا ذکر رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی، یہاں تک کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے پھر بھی حضور کا ذکر تھا. حضور کے بچپن میں حضور کو دیکھ دیکھ کے نعتیں کہی گئیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حیات ظاہری میں حضور کی نعتیں کہی گئیں. پھر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، آقا فرماتے ہیں میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ کا دنیا میں رہنا بہتر تو سمجھ میں آتا ہے،
دنیا سے پردہ کرنا کیسے بہتر ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب میری امت کے نیکوکار نیک اعمال ان کی جب پیش ہوں گے تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جب میری امت کے گناہ گار کے گناہ پیش ہوں گے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ظاہر کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم اور آپ سدا نہیں رہیں گے، ہم نے ایک دن جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، جو پیدا ہوا اس کو جانا ہے، جو پیدا ہو گیا اس کو مرنا ہے۔ اب جب مر کے قبر میں جائیں گے تو اکثر بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے، کچھ نہ سمجھ اور کیا کہہ لیجیے کہ بد مذہب لوگوں کی طرف سے کہ بھائی کیا نعتیں پڑھتے رہتے ہو، سارا دن نعتیں پڑھتے رہو، قبر میں نعت نہیں پڑھیں گے، قبر میں نماز کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے، قبر میں نماز کا پوچھیں گے، نعت کا نہیں پوچھیں گے۔ میں کہتا ہوں غلط، کوئی حدیث سے ثابت کر دو، کسی حدیث سے ثابت کر دو، کسی قرآن کی آیت سے ثابت کر دو، قبر میں نماز کا پوچھا جائے۔ کوئی حدیث پاک یا کسی آیت قرآن سے ثابت کر دیں کہ نماز کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، ہاں نعت خوانی ہوگی۔ قبر میں سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اور جواب دینے والا جواب دے گا ہوا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے نا، یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد ہیں۔ اور محمد کے معنی کیا ہیں؟ انتہائی تعریف کیا گیا، بار بار تعریف کیا گیا۔ کیا یہ حضور کی نعت نہیں؟ تو قبر میں حضور کی نعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے اس دن بھی نعت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ 50,000 سال اتنا لمبا حساب کتاب، 50,000 سال کا ایک دن کا اتنا لمبا حساب میں اتنی دیر؟ نہیں، حساب تو یوں ہو جائے گا۔ تو باقی کیا ہوگا؟ باقی حضور کی نعت ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ حضور کی نعت ہوگی، سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، سارے کہیں گے، سارے یہی فرمائیں گے۔ پھر انا لہا کون کہے گا؟ کہ یہ حضور کی تعریف نہیں ہے، کہ یہ حضور کی نعت نہیں ہے؟ میرے امام کہتے ہیں، اعلیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیوں؟ فرماتے ہیں خامخواہ نہیں، بلکہ یہ تو آج راز کھولنا مقصود ہے کہ شفاعت ہے کس کے ہاتھ میں؟ یہ حضور کی نعت کا دن۔ تو میرے بھائیوں، نہ حضور کی نعت کبھی ختم ہوئی تھی نہ کبھی ختم ہوگی، یہ ہے، تھی اور رہے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ دنیا کا کوئی مقام، بلکہ کہیں بھی کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس میں میرے حضور کا ذکر نہ ہوتا۔ الحمدللہ۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو گئے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں
پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ حق اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر ہے اب، داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھتا ہوں، آپ نے بہت کم سنا ہوگا شاید، محفل بڑا مزہ دے رہی ہے، سننے والے موجود ہیں، جب سننے والے ہوتے تب مزہ آتا پڑھنے کا۔ تو آپ سنیے گا اور کہیے گا واہ واہ۔ کیا کہیے گا؟ کیا کہیے گا؟ اب دیکھو واہ واہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کہاں کہاں استعمال کیا، کن کن معنوں میں استعمال کیا۔ ایک تو واہ واہ ہوتا ہے تحسین داد دینے کے لیے واہ واہ، اور ایک ہوتا ہے طنز کے لیے بھی واہ واہ ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیسے کیسے استعمال کیا۔ امام کہتے ہیں
کیا ہی ذوق افزا